اور نیک بیوی کی صفت میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کرنے والی ہو۔ پہلی صفت دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کرتی ہیں، یہ نیک عورت کی، دیندار عورت کی اور نیک بیوی کی صفت ہوتی ہے۔ پہلی صفت دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو دین کے معاملے میں مدد کرنے والی ہو، جسے بھی یہ عطا کی گئی ہے تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی ہے۔ مسند احمد کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں اس میں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس آدمی کے لیے ہے جس کو یہ تین چیزیں مل گئی۔ وہ کون تین چیزیں ہیں؟ ایک تو ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور ایسی بیوی جو اس کے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ جس کو یہ تین چیزیں مل گئی تو سمجھو کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی اس کو مل گئی ہے۔ تو اب یاد رکھو، اب یہ آخرت کے کاموں میں مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے کاموں میں مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ اگر عبادات میں یا عمل میں کسی چیز کی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے کمیوں کو بتا کے اس کی اصلاح کرنے والی ہو، اس کی آخرت کے لیے مدد کرنے والی ہو۔ شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے، بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والے، یعنی دنیا میں گناہوں سے بچانے والے ہو ایک دوسرے کو اور نیکی کی طرف آگے بڑھانے والے ہو۔ یہ اصل میں نیک بیوی کی صفت ہوتی ہے۔ تو اگر بیوی سے غلطی ہو رہی ہو تو شوہر روکنے والا بنے، اور شوہر سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بیوی اسے یاد دلا کے روکنے والے بنے۔ یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے فائدہ مند چیز نیک عورت ہے، اور نیک ہوگی تو عبادت میں مدد کر سکتی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ دنیا تو ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند چیز تو نیک عورت ہے۔ نیک عورت بولے، عورت نہیں، نیک عورت۔ جب عورت نیک ہوگی، دیندار ہوگی، تبھی تو شوہر کے لیے عبادتوں میں، عمل میں مدد کرنے والی بنے گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں حالات اتنے برے ہیں، لڑکیاں عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، مدرسے میں پڑھی ہوئی ڈگریاں ہیں، لیکن ایک دن بھی نماز نہیں پڑھتی۔ عالمہ فاضلہ تو ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ عالمہ فاضلہ ہیں، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں کتنی ایسی لڑکیوں کو آپ بھی دیکھتے ہیں، دیندار۔ کیسی دیندار؟ 7 سال 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھ کے آئے، کچھ بھی بولے تو ہاں بھائی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں پرسنلی، کئی لوگوں کو جن کی ڈگریاں ہیں، مدرسے میں پڑھ کے آئے لیکن ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ کیونکہ میں آج صرف خواتین کی بات کر رہا ہوں تو صرف خواتین کے بارے میں ہی بولوں گا۔ کتنی ایسی لڑکیاں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتی، اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو نماز نہیں، اور دوسری طرف وہی اتنی زیادہ فیشن پرست بن کے باہر نکلتی ہے، وہی ایسے بری حرکتیں کرتی ہیں، ایسے گناہ کر لیتی ہیں۔ شادیوں میں دیکھنا ان لوگوں کی حرکتیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے تو بے دین بہتر ہے۔ کئی لوگوں کو بولتے ہوئے بھی سنا کہ مدرسے میں پڑھنے والوں سے تو بہتر ہے کہ ہم نہیں پڑھے، ہم جاہل ہو کے بھی اچھے ہیں ان سے بہتر۔ ایسی بری حرکتیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم پڑھے بولے سو تکبر بھی ہوتا ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہے، پڑھ لیتی ہیں لیکن ان کی پڑھائی کا ان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل سائلنٹ، خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد آ کے نہ امی کو سمجھاتی، نہ ابا کو سمجھاتی، نہ رشتہ داروں کو سمجھاتی، دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، کچھ بھی نہیں بولتی۔ بس پڑھ لیے، ڈگری مل گئی۔ اب گھر کو آ گئے تو گھر والے جیسا چل رہے ان کے ساتھ مل کے ہم بھی چلیں گے، بس بات ختم۔ عالمہ فاضلہ بننے کے بعد خود اپنا نکاح سنت طریقے پہ نہیں کرا سکتی ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا تو دور، خود کا اپنا نکاح بھی سنت طریقے پہ نہیں کروا لے سکتی۔ اپنے ماں باپ کو بول کے
شادی ہونے والے سسرال والوں کو، لڑکے والوں کو بول کے سنت کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ رسم نہیں کرنا، یہ رواج نہیں کرنا، ایسا لینا دینا صحیح نہیں ہے، ایسا فوٹو کھینچنا، ایسا ویڈیو لگانا یہ غلط ہے، یہ کوئی بھی بات نہیں کرتی لڑکیاں، منہ بھی نہیں کھولتی، بس عالمہ ہے ہم لیکن خاموش ہے، کچھ بھی نہیں بولیں گے. اور وہ گھر کی عورتیں بڑی فخر سے بول لیتی نہیں جی ہماری بچیاں عالمہ ہیں لیکن ہماری بچیاں اتنی فرما بردار ہیں، وہ کبھی منہ کھولی نہیں، وہ تو کبھی ایسی باتیں نہیں کی. ارے آج الٹی سوچ بن گئی ہے. اگر کوئی حق بات بولتا ہے، اگر کوئی سچی بات بولتا ہے تو بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرما بردار نہیں ہے، یہ فرما برداری نہیں ہے. بچوں کا کام یہ ہے کہ بڑے جیسا بولے ویسا سن لینا، یہ فرما برداری ہے. اچھی لڑکی اچھا لڑکا وہ ہیں جو بڑے جیسا بولے ویسا کر لیں، بھلے بڑے غلط بھی کر رہے ہوں لیکن خاموش رہو. بس اگر تم زبان کھول کے کچھ بولے تو پھر تم فرما بردار نہیں ہوتے، تم اچھے نہیں ہوتے. یہ سوچ بن گئی ہے. تو ایسی عالمیت کا کیا فائدہ؟ صرف نام کے لیے عالم، نام کے لیے حافظ تو بن گئے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کیا ہے کوئی عمل نہیں ہے. تو پھر ایسی ہی لڑکیاں جب شادی کر لیتی ہیں تو پھر عام عورتیں جیسی زندگی گزارتی ہیں ویسی ہی زندگیاں گزار لیتی ہیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ بھی بد سے بدترین سلوک ان لوگوں کا ہوتا ہے. تو یاد رکھو، اگر نیک بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کو فجر میں جگانے والی ہوتی ہے. اگر نیک بیوی ہے تو شوہر کیا کما رہا، کیسا کما رہا معلوم کر کے اس کو حرام کمائی سے بچانے والی ہوتی ہے. یہ کہنے والی ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں بھوک تو برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے حلال کما کے لاؤ، حرام مت کماؤ، یہ بولنے والی ہوتی ہے. اور اپنے شوہروں کو صدقہ دینے پہ، زکوٰۃ دینے پہ ابھارنے والی ہوتی ہے. یہ نہیں جی جتنا بھی کمائے جمع کے رکھو، اپنے کو ہونا، اپنے بچوں کو ہونا، اپنے فیوچر کو ہونا، جمع کے رکھو، اور کچھ بھی رہے تو یہ وہ فلاں چیزیں خرید کے رکھو لیکن کسی کی مدد مت کرو، ایسا بولنے والی نہیں ہوتی. نیک بیویاں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے بہنوں کو ان کا وراثت میں حق دلاتی ہے. یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ آج شادی کر کے دے دیے لڑکی کو تو بس ختم، شادی میں جو بھی خرچہ ہوا وہی تیرا ہے. باپ کی پراپرٹی میں لڑکیوں کو، بہنوں کو حصہ دینا ہی بند کر دیے، کوئی حصہ نہیں، کوئی وراثت نہیں، جتنا بھی ہے سب لڑکے کھا جاتے ہیں. نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے اپنے شوہر سے کہ دیکھو تمہارے ابا کے پراپرٹی میں جتنا بھی حصہ ملا پہلے اپنے بہنوں کا جو ہے وہ ان کو دے دو. اور لڑنا ہے تو وہ اپنے بھائیوں سے لڑتی ہے، لڑنا ہے تو اپنے بھائیوں سے لڑ کے اپنا حصہ لیتی ہے، لیکن نہیں تمہاری بھی بہنوں کا تم ہی کھا لو بول کے نہیں بولتی. یاد رکھو. اور نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ رشتوں کو جوڑنے پر ابھارتی ہے، رشتے توڑنے والی نہیں ہوتی، الگ کرنے والی نہیں ہوتی، ماں باپ کے ساتھ مل کے رہنے کی بات کرتی ہے. نیک بیوی جو ہوتی ہے اس کی ماں، اس کے شوہر کی ماں جو ہوتی ہے، شوہر کے لیے اس کی زندہ جنت ہے، اس کی زندہ جنت کو اس سے الگ نہیں کرتی. یاد رکھو یہ نیک بیویوں کے صفات ہوتے ہیں.